بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایک طرف جا بیٹھا اور سگریٹ سلگانے لگا۔ افاق اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ سین کی تیاری کرنے لگا۔ اسکرپٹ کے ورق الٹ پلٹ کر دیکھے جانے لگے۔ کیمرہ مین کیمرے کا جائزہ لینے لگا۔ ایک گھوڑے کے آ جانے سے گویا پورے یونٹ میں زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں ستارہ کے قریب ہی ایک فولڈنگ چیئر پر بیٹھا تھا۔ جہاں تک میں سمجھ سکا تھا اس سین میں ستارہ کو خاصی گھڑ سواری کا مظاہرہ کرنا تھا، جبکہ گھوڑا مجھے خاصا مضطرب اور بے چین نظر آ رہا تھا۔ کیا یہ گھوڑا ہمیشہ اسی طرح بے چین، مضطرب اور سرکش سا نظر آتا ہے؟ میں نے ستارہ سے پوچھا۔ مجھے تو معلوم نہیں، ستارہ مسکرا کر بولی۔ مجھے تو پہلی مرتبہ اس سے کام لینے کا اتفاق ہو رہا ہے۔ ویسے سنا ہے انڈسٹری میں بڑا مشہور و مقبول گھوڑا ہے، تقریباً سبھی نامور ہیروئنیں اس پر سواری کر چکی ہیں۔ تمہیں گھڑ سواری آتی بھی ہے؟ میں نے پوچھا۔ کوئی خاص نہیں، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا، لیکن مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں۔ مجھے تو صرف چند ایک قریب کے شارٹس پکچرائز کرانے ہیں جو بیچ بیچ میں ایڈیٹنگ کے دوران جوڑ دیے جائیں گے۔ اتنا تار کام تو لانگ شارٹس میں ہوگا جو میرے ڈپلیکیٹ پر پکچرائز کیے جائیں گے۔ مجھے تو یہاں تمہاری کوئی ڈپلیکیٹ نظر نہیں آ رہا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اس کوٹھڑی میں گیٹ اپ کرنے گیا ہوا ہے۔ ستارہ نے کافی دور واقع ایک کٹیا نما کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر پہلے میں نے شریرے جسم کے ایک سانولے سے نوجوان کو ایک تھیلا اٹھائے اس کمرے کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ دفتن اس کمرے کا دروازہ کھلا اور میں نے سانولی سی ایک لڑکی کو کمرے سے برآمد ہوتے دیکھا جو بالکل ستارہ جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھی، نہیں بلکہ تھا، یعنی در حقیقت وہ وہی سانولا سا نوجوان تھا جو کچھ دیر پہلے تھیلا اٹھائے کمرے میں گیا تھا۔ وگ اور چند دوسری چیزوں کی مدد سے وہ کافی حد تک لڑکی نظر آنے لگا تھا۔ قریب آ کر وہ ایک طرف کو کھڑا ہو گیا۔ بالآخر سین ستارہ کو سمجھایا گیا اور پھر کلپ دی گئی۔ یہ صرف ایک تختی کیمرے کے سامنے لانے کا عمل ہوتا ہے جس پر فلم کا نام، سین نمبر اور شارٹ نمبر لکھا ہوتا ہے۔ فی الحال ستارہ کو گھوڑے پر سوار ہو کر گھاس کے صرف باغ کے خطے پر ایک سرے سے دوسرے سرے تک آنا جانا تھا۔ پس منظر میں کچھ درخت بھی تھے جن سے جنگل کا تاثر پیدا ہوتا تھا۔ کیمرہ وغیرہ سیٹ ہو چکا تھا۔ یہ سین بغیر ریہرسل کے شروع ہو گیا۔ گھوڑے پر سوار ہونا بہرحال ستارہ کو آتا تھا اور وہ بڑی ادا کے ساتھ سوار ہوئی۔ اس عمل کو اس نے کچھ ایسا بنا دیا کہ میرے اندازے کے مطابق سیٹ پر موجود لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں کئی گنا بڑھ گئی تھیں اور ان لوگوں میں ظاہر ہے میں بھی شامل تھا۔ گھوڑا بدستور ہنہنا رہا تھا، زمین پر بے چینی سے کھر رگڑ رہا تھا۔ کیمرہ سٹارٹ کی آواز سن کر جیسے ہی ستارہ نے لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا، گھوڑا مطلوبہ رفتار سے چلنے کی بجائے توپ سے نکلے ہوئے گولے کی طرح دوڑ پڑا۔ کیمرہ مین نے جو فریم ذہن میں رکھے تھے، آفاق کے ذہن میں جو زاویے تھے اور ستارہ کی نگاہ میں اس کے انداز نے ابھی لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز کرنے کا جو حال کرنا تھا، وہ سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ سب لوگ ہکا بکا کھڑے رہ گئے اور گھوڑا ہوا ہو گیا۔ آنکھ جھپکتے میں اس نے گھاس کا وہ طویل و عریض قطعہ عبور کر لیا۔ تکنیکی حساب سے اسے نہ جانے کتنے مرحلوں میں عبور کرنا تھا۔ ہوا کے دوش پر ستارہ کی چیخ میری سماعت سے ٹکرائی۔ سب لوگ بے وقوفوں کی طرح کھڑے تھے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ مجھے چونکہ گھوڑے کی حالت پہلے ہی کچھ تسلی بخش نہیں لگ رہی تھی، اس لیے میں اندر ہی اندر مضطرب تھا، لیکن افسوس کہ میں نے اپنے اضطراب اور عدم اطمینان کا اظہار بر وقت نہیں کیا تھا۔ میں آفاق وغیرہ کی وجہ سے بظاہر مطمئن رہا تھا کہ ٹریڈ کے لوگ ہیں، انہیں اپنے معاملات کا مجھ سے زیادہ علم ہوگا، کہیں میں خواہ مخواہ کے خدشات کا اظہار کر کے ان کا وقت ضائع نہ کر دوں۔ میں گھوڑے کی پہلی زکند دیکھتے ہی اچھل کر کھڑا ہوا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ فوری طور پر میں بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ گھوڑا سبزے کا قطعہ عبور کر کے اس سے کچھ آگے چلا گیا، لیکن کشادہ راستے پر چھلانگ لگا چکا تھا جو باغ کے درمیان ادھر بال کھاتا ہوا باغ کے گیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ میری گاڑی بھی سامنے اسی راستے
راستے پر کھڑی تھی۔ میں نہایت تیزی سے گاڑی تک پہنچا اور چشمے زدن میں اسے سٹارٹ کر کے گھوڑے کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ گاڑی کسی غضبناک شیر کی طرح گراہٹ کے ساتھ آگے بڑھی۔ گھوڑا ویسے ہی برق رفتار معلوم ہوتا تھا اور اس وقت تو اس کی رفتار میں ایک غیر فطری اور وحشیانہ سی تیزی آ چکی تھی۔ وہ اس وقت خاصی دور ایک موڑ پر میری نظر سے اوجھل ہو رہا تھا۔ راستہ ایسا نہیں تھا کہ میں زیادہ تیز رفتاری سے گاڑی چلا سکتا۔ میں اس وقت گھوڑے سے کافی پیچھے تھا۔ جب میں نے اسے باغ کے گیٹ سے نکلتے دیکھا اور جب تک میری گاڑی گیٹ سے نکلی تب تک گھوڑا اور بھی آگے نکل چکا تھا۔ وہ اب پختہ سڑک پر دوڑ رہا تھا جس کے دونوں طرف درختوں کی قطاریں تھیں۔ ستارہ اب گھوڑے پر بیٹھی نہیں تھی بلکہ ایک طرف کو اس کے ساتھ لٹک گئی تھی کہ اس کے دونوں پاؤں رکابوں ہی میں پھنسے ہوئے تھے اور ایک ہاتھ زین کی کسی بندش میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے وہ گھوڑے کی گردن کے گرد نیچے کی طرف سے حالہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کبھی وہ گردن کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتی تھی اور کبھی گھوڑے کی گردن اس کے بازو سے شکنجے سے نکل جاتی تھی اور وہ ذرا زیادہ نیچے کو جھولنے لگتی تھی۔ اس کے لمبے ریشمی بال سڑک پر گھسٹنے لگے تھے۔ غنیمت یہی تھی کہ اس کی پوزیشن زیادہ خطرناک نہیں تھی۔ اگر وہ پکی سڑک پر گر پڑتی یا اس طرح گھوڑے کے ساتھ گھسٹ رہی ہوتی کہ ساری یا جسم کا کوئی اور حصہ سڑک سے ٹکرا رہا ہوتا تو اس کے بچنے کی امید کم تھی۔ وہ اب چیخنا بھی بھول چکی تھی، بس خاموشی سے گھوڑے سے چمٹے رہنے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ گویا اس نے اس حد تک اس کے حواس ضرور برقرار رکھے تھے کہ وہ سمجھ سکتی تھی کہ اس کی سلامتی کے زیادہ امکانات کس چیز میں ہیں۔ گھوڑا دیوانہ وار بھاگ رہا تھا۔ غنیمت تھا کہ وہ سیدھی سڑک پر ہی بھاگ رہا تھا اور اس نے جنگل میں گھسنے کی کوشش نہیں کی تھی، ورنہ میرے لیے گاڑی میں اس کا تعاقب بھی تقریباً ناممکن ہوتا اور ستارہ کو بہت جلد گزند پہنچنے کا امکان بھی زیادہ ہوتا۔ میں جلد ہی گاڑی کو گھوڑے کے قریب لے جانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ بند چھت کی مرسڈیز میں تھا۔ میں گاڑی گھوڑے سے آگے نکالتا لے گیا اور اس وقت اس ہی کی رفتار اتنی تھی کہ اگر سامنے سے کوئی گاڑی آ جاتی تو بہت مہلک حادثہ پیش آ سکتا تھا، لیکن خدا کا شکر تھا کہ سڑک سنسان پڑی تھی اور دوسری قابل اطمینان بات یہ تھی کہ گھوڑے نے گاڑی کو آگے نکلتے دیکھ کر بھی رخ تبدیل نہیں کیا تھا بلکہ اسی طرح ناک کی سیدھ میں سرپٹ دوڑا چلا جا رہا تھا۔ اس کا انداز مجنونانہ ہی تھا، شاید اسے گرد و پیش کا کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ میں مزید تیز رفتاری سے گاڑی گھوڑے سے بہت آگے لے گیا۔ ایک مناسب جگہ دیکھ کر میں نے گاڑی کچے میں اتار کر روک دی۔ گرد و غبار کا ایک بادل اٹھا اور میں گاڑی کا انجن سٹارٹ اور دروازہ کھلا چھوڑ کر اترا اور دوڑ کر ایک موزوں درخت تک پہنچا۔ جوتوں سمیت تنے پر چڑھنا دشوار تھا اور جوتے اتارنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے بندر کی طرح اچھل کر ایک شاخ پکڑی اور جسم کو دوہرا کرتے ہوئے مزید ایک دو شاخوں پر منتقل ہونے کے بعد بالآخر ایک موزوں شاخ پر جم کر بیٹھ گیا۔ میری توقع کے مطابق گھوڑا بدستور اسی سیدھ میں دوڑا چلا آ رہا تھا اور کافی قریب پہنچ چکا تھا۔ اگر وہ مزید تھوڑا سا فاصلہ اسی طرح طے کرتا تو عین اسی شاخ کے نیچے سے گزرتا جس پر میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھا تھا۔ گھوڑے نے رخ نہیں بدلا۔ میں نے حواس مجتمع کیے اور مناسب ترین لمحہ آتے ہی شاخ سے چھلانگ لگا دی۔ میری کامیابی کا زیادہ تر انحصار مناسب ترین لمحے پر ہی تھا، ورنہ ممکن تھا کہ گھوڑا مجھے رونتا ہوا گزر جاتا یا میں اس کی گردن کو گرفت میں نہ لے پاتا اور اس کے جسم کے کسی اوپری حصے سے ٹکرا کر محض سڑک پر گر جاتا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ میں گھوڑے کو چھو بھی نہ پاتا، وہ بگولے کی طرح نیچے سے گزر جاتا اور میں سیدھا سڑک پر جا گرتا۔ فلموں میں ہیرو وغیرہ اس قسم کے کام بڑی آسانی سے سر انجام دیتے نظر آتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ بڑا مشکل اور مہارت طلب کام ہے۔ اندازے کی ذرا سی غلطی سے انسان دوسرے کی جان بچانا درکنار خود بھی موت کے منہ میں جا سکتا ہے۔ مجھے عرصے سے اس قسم کی کسی سرگرمی سے واسطہ نہیں رہا تھا، لیکن میرا اندازہ درست ہی رہا۔ گھوڑے کی گردن کو دائیں بازو کے شکنجے میں لیتے ہوئے میں کچھ دور اسی کے ساتھ گھسٹتا چلا گیا۔ جوتوں نے میرے پیروں کو زخمی ہونے سے محفوظ رکھا۔ گھوڑا بھیانک انداز میں ہنہنایا اور اس نے گردن کو جھٹکا دے کر دوڑتے ہی دوڑتے مجھے گرانے کی کوشش کی، لیکن وہ گردن کو زیادہ حرکت دینے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس دوران میں اپنی قوت مجتمع کر چکا تھا۔ میں نے پاؤں سڑک پر جما کر گھوڑے کو روکنے کی کوشش کی۔ اگر وہ کوئی عام سا گھوڑا ہوتا یا کم از کم اس وقت اس پر دیوانگی طاری نہ ہوتی تو شاید میں اسے
روکنے میں کامیاب ہو ہی جاتا، لیکن دیوانگی نے اسے معمول سے کچھ زیادہ طاقتور بنا دیا تھا۔ اس کے منہ سے جاگ اڑ رہا تھا۔ اب گھوڑے کو روکنے کا ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا۔ میں نے اسی پر عمل درآمد کی کوشش کی۔ پوری طاقت اپنے دائیں بازو پر مرتکز کرتے ہوئے میں نے شکنجہ مزید سخت کیا اور پھر ایک خاص انداز میں جھٹکا دیا۔ لکڑی ٹوٹنے کی سی ایک زوردار آواز آئی اور دوسرے ہی لمحے گھوڑے کا غیر معمولی اکڑا ہوا جسم ڈھیلا پڑ گیا، جیسے برقی رو منقطع ہو جانے پر یکلخت کسی مشینی کھلونے نے کام چھوڑ دیا ہو۔ میں نے اسے اپنی طرف ایک اور جھٹکا دیا تاکہ کہیں اس پہلو پر نہ گر جائے جدھر ستارہ لٹکی ہوئی تھی۔ وہ میری طرف گرنے لگا تو میں یکدم اسے چھوڑ کر ایک طرف کو ہٹ گیا۔ وہ غیر معمولی جسامت کی کسی مردہ چھپکلی کی طرح پٹ سے سڑک پر گرا۔ اس کا جسم ہولے ہولے جھٹکے کھا رہا تھا اور آنکھیں ڈراؤنے انداز میں ابل آئی تھیں۔ گردن بری طرح ایک طرف کو مڑ چکی تھی، بلکہ ڈھیلے ڈالے سے انداز میں تقریباً دوہری ہو چلی تھی۔ اس کے منہ سے جاگ اب بھی بہ رہا تھا۔ ستارہ بدستور اس کے ساتھ الجھی ہوئی تھی اور کمزور سے انداز میں اپنے ہاتھ پاؤں آزاد کرانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس میں شاید فی الحال اتنی بھی سکت نہیں رہی تھی کہ وہ اس کوشش میں کامیاب ہو سکتی۔ مجموعی طور پر یہ خاصا دل خراب کرنے والا منظر تھا، تاہم میں نے اطمینان کی سانس لی کہ جس بات کا اندیشہ تھا وہ ٹل گئی تھی۔ میں نے ستارہ کا پاؤں رکاب سے اور ہاتھ زین میں الجھی ہوئی لگام سے نکالا اور اسے سہارا دے کر کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھ سے ہاتھ چھڑایا اور کچے میں اتر کر لڑکھڑاتی ہوئی ایک پتھر پر جا بیٹھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ اس کی حالت ایسی ہی تھی جیسے اسے کسی بمر غرقاب ہوتے ہوئے جہاز سے آخری لمحوں میں اتارا گیا ہو اور اس کے حواس اس کا ساتھ نہ دے رہے ہوں۔ اسی اثناء میں عقب میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، فلم یونٹ کے افراد اپنی بڑی سی وین پر بیٹھ کر آن پہنچے تھے۔ سب سے پہلے آفاق علی وین سے اترا اور گھبرائے ہوئے انداز میں قریب آ کر سرتاپا میرا جائزہ لیتے ہوئے بولا، آپ ٹھیک تو ہیں سر؟ اس کے سوال پر میں نے خود بھی اپنا سرتاپا جائزہ لیا۔ میرے سوٹ کی سلائیاں کئی جگہ سے ادھر چکی تھیں، کوٹ کی آستینیں تو تقریباً الگ ہی ہو گئی تھیں، جوتوں کی ایڑیاں ٹوٹ چکی تھیں، ٹائی کا رخ بدل چکا تھا۔ شکر ہے وہ میرے لیے پھندہ نہیں بنی تھی۔ شکل و صورت اور بالوں کا کیا عالم تھا اس کا بھی میں کافی حد تک اندازہ کر سکتا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے حتی الامکان پرسکون لہجے میں کہا۔ تب وہ ستارہ کے قریب پہنچا۔ ستارہ سے بھی اس نے وہی سوال کیا جو مجھ سے کر چکا تھا۔ ستارہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی، تاہم چہرے پر اب بھی وحشت باقی تھی۔ وہ قدرے بدحواسی سے ہنسی اور بازو اور ٹخنے سہلاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس دوران دوسرے بہت سے لوگ بھی وین سے اتر کر آ گئے تھے۔ سب میری اور ستارہ کی خیر و عافیت ہی کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ آفاق ستارہ سے کہہ رہا تھا، گاڑی میں بیٹھو، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلیں۔ ڈاکٹر کے پاس جانے والا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ستارہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کچھ پٹھوں میں کھنچاؤ آ گیا ہے، اس کا علاج میں خود ہی گھر جا کر لوں گی، ڈاکٹر سے بہتر کر لوں گی، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اس نے گہری سانس لے کر جرجری سی لیتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ اگر تم نہ آتے تو معلوم نہیں میرا کیا حشر ہوتا، شاید وہی جو اب گھوڑے کا ہوا ہے۔ میں نے مرے ہوئے گھوڑے کی طرف اشارہ کیا۔ اسی لمحے میری نظر دینو پر پڑی۔ وہ گھوڑے کے قریب ہی کھڑا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اور وحشت زدہ سے انداز میں گھوڑے کے مردہ جسم پر ہاتھ پھیرنے لگا، جیسے اس میں زندگی کی رمق تلاش کر رہا ہو۔ سر، کیا یہ خود ہی گر کر مر گیا؟ آفاق نے گھوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اسے روکنے کے لیے مجھے اس کی گردن توڑنی پڑی، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی گردن؟ آپ نے؟ میرا مطلب ہے، آفاق علی کبھی گھوڑے کی طرف دیکھ رہا تھا اور کبھی میری طرف۔ یہی عالم باقی سب کا بھی تھا۔ انہیں گویا یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی انسان، اور خصوصاً مجھ جیسا سوٹڈ بوٹڈ ایک امن پسند بزنس مین نظر آنے والا انسان، کسی سرکش اور برق رفتار سے دوڑتے ہوئے گھوڑے کی گردن توڑ سکتا ہے۔ یقین اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ ستارہ نے گویا میرے بیان پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے کہا، آج تو افضل صاحب نے شہری ٹارزن ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ پھر وہ قدرے پچکے سے انداز میں
ہنس کر آفاق سے مخاطب ہوئی، کاش تم منظر پکچرائز کر سکتے، یہ تمہاری فلم کا سب سے شاندار اور حقیقی سین ہوتا۔ کیا تڑاکے سے گردن توڑی ہے افضل صاحب نے گھوڑے کی، مجھے تو اب ان سے کچھ خوف بھی آنے لگا ہے، اگر کسی انسان کی گردن ان کے ہاتھ میں آ جائے تو نہ جانے اس کا کیا حشر ہو۔ وہ پھر بھی کافی مضبوط اعصاب کی عورت تھی، بہت جلد نارمل ہو گئی، خاصے سنگین ذہنی اور جسمانی دھچکے سے سنبھل گئی تھی، اور اب آفاق کا رہا سہا اثر باتوں سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر جیسے یک لگتی اسے کچھ یاد آ گیا اور اس کے ساتھ ہی اسے غصہ بھی آ گیا۔ وہ دینو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے برہمی سے بولی، یہ سب اس دینو کے بچے کا کیا درا ہے، کیا اسے احساس نہیں ہو سکا تھا کہ آج گھوڑا گڑبڑ کر رہا ہے؟ یہ تو اس پر بیٹھ کر آیا تھا، یہ یقیناً اپنے گھوڑے کی راگ راگ سے واقف ہوگا، اس کی حرکات و سکنات کو اس سے زیادہ کون سمجھتا ہوگا، اس کے باوجود اس نے ہمیں ذرا بھی خبردار نہیں کیا۔ مجھے تو یہ کوئی سازش لگتی ہے، اور یہ دینو اس سازش میں شریک ہے۔ اسے غالباً ہوٹل میں اپنے اوپر ہونے والا حملہ یاد آ گیا تھا، میں پہلے ہی خود بھی ان خطوط پر سوچ رہا تھا۔ دینو اس وقت گھوڑے کی گردن سیدھی کر کے عجیب سے انداز میں اس کے منہ پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ میں نے یونٹ کے آدمیوں سے کہا، گھوڑے کو گھسیٹ کر کچے میں ڈال دو، کہیں کوئی گاڑی وغیرہ ادھر نہ آ نکلے۔ ہم لوگوں نے تو پوری سڑک ہی روک لی ہے، سب سڑک چھوڑ کر ایک طرف ہو چکے تھے۔ میں نے دینو کو آواز دے کر قریب بلایا، وہ گویا ڈرتے ڈرتے میرے قریب آیا، اس کا چہرہ پتھرایا ہوا سا لگ رہا تھا، مگر ہونٹوں کے گوشے پھڑپھڑا رہے تھے۔ دینو تم گھوڑے کو کیا کھلا کر لائے تھے؟ میں نے ڈپٹ کر پوچھا۔ صبح میں نے اسے وہی کھلایا تھا جی جو یہ ہمیشہ کھاتا تھا، لوسن اور دودھ میں بھیگی ہوئی چنے کی دال۔ دینو گلو گیر سی آواز میں بولا، البتہ جب میں اپنی بیوی کی دوا لینے گیا تھا تو اسے اپنے گھر کے قریب کھلا چھوڑ گیا تھا۔ ہمارے گھر کے قریب بہت بڑا خالی پلاٹ ہے جی، اس پر اچھی گھاس اگی ہوئی ہے، کبھی کبھی میں اسے چرنے کے لیے وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ میرا خیال ہے تم سچ نہیں بول رہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ گھر کہاں ہے تمہارا؟ اسٹوڈیو کے قریب ہی کچی بستی میں رہتا ہوں جی، وہ بیٹھی بیٹھی آواز میں بولا۔ تو تم سچ نہیں بولو گے؟ میں نے اس کے قریب پہنچ کر کہا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، سر جھکائے کھڑا رہا۔ میں نے اسے ایک تھپڑ رسید کیا، زیادہ زور سے نہیں، بس اتنا کہ وہ ارد گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہوئے لوگوں کے قدموں میں جا گرا۔ ایک آدمی نے اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور دوبارہ میرے سامنے لا کھڑا کیا۔ اس کا ایک ہاتھ رخسار پر تھا اور وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے مجروح سی نظروں سے میری طرف دیکھا، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہ کسی سازشی آدمی کی آنکھیں نہیں تھیں، وہ جیسے اپنی بچی کھچی توانائی مجتمع کر کے بیٹھی بیٹھی سی آواز میں بولا، صاحب جی میں ایک غریب اور دیہاتی سا آدمی ہوں، سازشیں کرنا اور ان میں حصہ لینا مجھ جیسے آدمی کے بس کی بات کہاں، اور یہ جو موتی تھا نا جی میرا گھوڑا، اس کے لیے تو کوئی مجھے لاکھ روپے بھی دیتا تو میں اس کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ آپ انڈسٹری میں نئے نئے آئے ہیں صاحب جی، آپ کو نہیں معلوم کہ میں بے اولاد ہوں، میری اولاد یہ موتی ہی تھا جی، ہم میاں بیوی کا اکلوتا بچہ، اور بچہ بھی کوئی نکما اور نالائق قسم کا نہیں، یہ تو ہمارا کماؤ پتر تھا جی۔ اس کی آواز آنسوؤں میں تحلیل ہونے لگی، یہ ہمارے لیے کماتا تھا جی، ہم میاں بیوی بوڑھے ہو چلے ہیں، یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا تھا جی، اسی کے سر پر تو گھر کی دال روٹی چل رہی تھی، اتنا سا تھا جی یہ۔ جب ہم نے اسے پالا تھا، اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا، صاحب جی آپ خود ہی دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، کوئی کسی لالچ میں آ کر اپنے بچے کی زندگی بھی داؤ پر لگاتا ہے بھلا؟ کوئی اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے کوئی خطرناک چیز کھلا سکتا ہے کیا؟ آپ کو تو پتہ بھی نہیں صاحب جی کہ موتی کے مرنے سے مجھ پر کیا گزری ہے، اور جب میری بیوی یہ خبر سنے گی تو اس پر کیا گزرے گی، آپ کو کیا پتا صاحب جی، ہم تو لٹ گئے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر بلک بلک کے رونے لگا۔ اس کے لہجے کی صداقت نے مجھے سن کر دیا تھا، میرے اندر چھپے ہوئے مشاق منصف نے اپنے تجربے کی بنا پر فیصلہ دے دیا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ بظاہر میں اسی طرح پرسکون کھڑا ہوا تھا، لیکن اندر سے ایک لمحے کے لیے میں ہل چکا تھا، مجھ سے غلطی سرزد ہو چکی تھی، میں نے ایک بے قصور اور غریب شخص کو مارا تھا جو پہلے ہی کسی کے ظلم کا نشانہ بن چکا تھا، تاہم میں نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور لوگوں کو ایک طرف ہٹنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں ذرا گھوڑے کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے میرے لیے فوراً راستہ چھوڑ دیا، میں نے گھوڑے کے قریب پہنچ کر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر اس کا معائنہ کیا۔ اس کی جلد ساٹن نامی
کپڑے کی طرح ملائم ہو رہی تھی۔ وہ بلا شبہ ایک خوبصورت گھوڑا تھا، لیکن اب اس پر موت کی بدصورتی غالب آ چکی تھی۔ اس کا ایک پہلو بری طرح مٹی میں لتھڑ چکا تھا، لیکن اس کے جسم کا جو حصہ صاف نظر آ رہا تھا، اس پر مجھے وہ نشان نظر آ گیا جس کی موجودگی کا مجھے پہلے ہی خطرہ تھا۔ ہاتھ پھیرنے پر مجھے اس کے کولے پر ایک ننھا سا ابھار محسوس ہوا تھا، اور جب میں نے ذرا اور توجہ سے اس جگہ کا معائنہ کیا تو مجھے ایک نہایت ننھا سا سوراخ بھی نظر آ گیا۔ گھوڑے کو یقیناً کسی سوئی سے انجیکشن لگایا گیا تھا۔ میں ایک گہری سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ دینو بتا چکا تھا کہ جب وہ بیوی کی دعا لینے گیا تو گھوڑے کو گھر کے قریب کھلے سبزہ زار میں چرنے کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ گھوڑے کو انجیکشن لگانے کا کام غالباً اسی دوران انجام دیا گیا تھا۔ مویشی کو انجیکشن لگانے کے لیے ویسے بھی صرف 2-3 سیکنڈ درکار ہوتے ہیں۔ حیران کن بات یہ تھی کہ جس کسی نے بھی یہ قدم اٹھایا تھا، اسے ہمارے مکمل پروگرام اور شیڈول کا علم تھا، اور اس نے لمحہ بے لمحہ وقت کا تعین کرتے ہوئے یہ سب کچھ کیا تھا۔ تبھی تو وہ مطلوبہ نتائج حاصل ہونے کی توقع رکھ سکتا تھا، ورنہ تو وقت ذرا سا آگے پیچھے ہونے سے اس کی ساری محنت ضائع ہو سکتی تھی۔ وہ کون ہو سکتا تھا؟ اس سلسلے میں اب میرا یقین بھی کچھ متزلزل ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے آفاق کی طرف مڑتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے آج شوٹنگ کینسل ہی کر دو، بدشگونی سی ہو گئی ہے۔ میں اب جا رہا ہوں، تم جس طرح مناسب سمجھو شوٹنگ کا کوئی دوسرا شیڈول بنا لینا۔ میں کوشش کیا کروں گا کہ ہر شوٹنگ کے آغاز پر کم از کم چند منٹ کے لیے ضرور آ جایا کروں، یہ اب ضروری معلوم ہونے لگا ہے۔ پھر میں نے ستارہ کی طرف مڑتے ہوئے کہا، اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہو تو چلو، جہاں کہو گی میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، باغ میں میری گاڑی کھڑی ہے، مجھے اسی میں جانا پڑے گا، اور پھر ابھی اسٹوڈیو میں میری 2 سیٹوں پر شوٹنگ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے سرسری لہجے میں کہا اور دینو کی طرف دیکھا۔ وہ بغلوں میں ہاتھ دیے کھڑا تھا، افسردہ نظروں سے اپنے مردہ گھوڑے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے آواز دے کر اسے قریب بلایا، وہ جھجکتا ہوا آیا۔ وہ غالباً پوری کوشش کر رہا تھا کہ اس کی آنکھیں ہر تاثر سے آری رہیں، لیکن میں دیکھ سکتا تھا ان آنکھوں کی گہرائیوں میں میرے لیے ناپسندیدگی کے سائے تھے۔ دیکھو دینو، میں نے ملائمت سے کہا، تم نے جو کچھ کہا مجھے اس پر اعتبار آ گیا ہے۔ موتی تمہیں جتنا عزیز تھا اس کا اندازہ کرتے ہوئے تمہیں موتی کا کوئی نعمت بدل تو نہیں دے سکتا، لیکن تمہارے مالی مسئلہ کسی حد تک حل کرنے کے لیے تھوڑی سی کوشش کر سکتا ہوں۔ تم کل میرے اسٹوڈیو والے دفتر میں آ کر آفاق صاحب سے 10,000 روپے لے لینا اور روزگار کی کوئی تدبیر کر لینا، ٹھیک ہے؟ اس کے تاثرات بدل گئے، آنکھوں میں چھپی ہوئی ناپسندیدگی کی پرچھائیاں معدوم ہو گئیں۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور میں نے تمہیں جو تھپڑ مارا اس کے لیے میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ میں سخت شرمندہ ہوں، اندازے کی غلطی انسان سے ہو ہی جاتی ہے، معاملہ ہی کچھ ایسا تھا۔ آپ مائی باپ ہیں سرکار۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، 2 تھپڑ اور مار لیں، ہمارا جی تو اسی میں خوش ہو گیا سرکار کہ آپ کے دل میں غریبوں کا درد اور احترام تو ہے، آپ نے میری عزت بڑھا دی ہے۔ اب تو آپ پیسے نہ بھی دیں تب بھی میرا دل آپ کی طرف سے صاف ہے۔ اس کے لہجے میں واقعی مسرت جھلکنے لگی تھی۔ کبھی کبھی ایک انسان کا ذرا سا سارنگو ہونا، ذرا سی فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا کسی دوسرے دل شکستہ آرزدہ انسان کے لیے کتنی خوشی کا باعث بن جاتا ہے۔ نہیں، تم رقم ضرور آ کر لے جانا، میں نے ملائمت سے کہا۔ پھر احتیاطاً براہ راست آفاق کو بھی ہدایت کر دی کہ وہ دوسرے دن دینوں کو 10,000 روپے ضرور دے دے۔ جاتے جاتے ایک بار پھر میں نے ستارہ کی طرف مڑتے ہوئے پوچھا، تمہیں یقین ہے کہ تم آج شوٹنگ کر سکو گی؟ ہاں، وہ مسکرائی، میں اس حادثے سے سنبھل چکی ہوں، میں اتنی کمزور نازک مزاج عورت نہیں ہوں جو اس قسم کے حادثوں سے متاثر ہو کر بستر پر جا لیٹوں۔ بہت خوب، زندہ باد بہادر عورت۔ میں نے اسے سلیوٹ کیا اور وہ ہنس دی۔ میں سب کو خدا حافظ کہہ کر اپنی کار میں آ بیٹھا جس کا انجن ابھی تک سٹارٹ تھا اور دروازہ کھلا ہوا ہی تھا۔ واپسی پر تمام راستے میرا ذہن اسی واقعے میں الجھا رہا۔ معاملہ کچھ قابل توجہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن گھر پہنچنے تک مجھے وقتی طور پر اس مسئلے کو ذہن سے جھٹکنا پڑا۔ دوسری بہت سی باتیں، بہت سے کام اس سے زیادہ توجہ طلب تھے، اس سے کہیں زیادہ بڑے اور زیادہ اہم کام اگر
اگر میں چھوٹے موٹے مسائل میں الجھ جاتا تو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے کا خطرہ تھا، اور فی الوقت میں اس دوڑ میں سست ہونا نہیں چاہتا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے غسل کے بعد لباس تبدیل کیا اور ایک بار پھر اپنے آفس جا پہنچا۔ 4 بجے میرے نیروبی سے آئی ہوئی ایک پارٹی سے ملاقات طے تھی۔ یہ سستے کپڑوں کی خریدار پارٹی تھی اور اس سے مجھے بہت بڑا آرڈر ملنے کی توقع تھی۔ رات کو انہی کے ساتھ ڈنر تھا، 4 بجنے ہی والے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ ملاقات سے پہلے میری سیکرٹری مجھے اس خط و کتابت کے بارے میں تھوڑا سا بریف کر دے جو اس پارٹی کے اور ہمارے درمیان ہوتی رہی تھی۔ چنانچہ دفتر جاتے ہی میں ایسا مصروف ہوا کہ وہ واقعہ میرے ذہن سے بالکل ہی نکل گیا۔ دوسرے دن نئے بکھیڑے تھے اور نئی مصروفیات۔ تیسرے دن ذرا سا سانس لینے کی فرصت ملی تو پھر آفاق کا فون آ گیا۔ وہ کسی اور سین سے شوٹنگ شروع کر رہا تھا اور میری ہی ہدایت کے مطابق اس نے مجھے اس لیے مطلع کیا تھا کہ میں خواہ چند منٹ کے لیے ہی صحیح لیکن سیٹ پر ضرور پہنچ جاؤں۔ اس بار شوٹنگ اسٹوڈیو میں ہی تھی۔ میں جا پہنچا۔ اس بار جو واقعہ پیش آیا اس سے جو کچھ بھی نقصان پہنچ سکتا تھا اسے روکنے میں میرا کوئی کردار نہیں تھا، لیکن پھر بھی میرا سیٹ پر پہنچنا اچھا رہا۔ کم از کم وہ واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے تو دیکھ لیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میرے لیے اپنے ذہن کے کمپیوٹر میں محفوظ کر لینا بہت ضروری تھا تاکہ جب کبھی حساب کتاب کا وقت آئے تو سارا حساب صحیح طرح چکایا جا سکے، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ سیٹ ایک حویلی کا تھا۔ یہ حویلی ستارہ کے فلمی باپ کی تھی جو کسی بہت بڑے قبیلے کا سردار تھا۔ منظر کسی دریا یا پنچایت کا سا تھا۔ قبیلے کے کچھ لوگ اپنے سردار کے پاس شکایت لے کر آئے تھے کہ ان کی سرکش اور جنگجو قسم کی بیٹی گھوڑے یا جیپ پر سوار ہو کر جدھر نکل جاتی ہے تباہی پھیلا دیتی ہے، کھیتوں کو رونق ڈالتی ہے اور جنگلی جانوروں کے ساتھ ساتھ لوگوں کے پالتو جانوروں کا بھی شکار کر ڈالتی ہے۔ کوئی ذرا بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرے تو چابک سے اس کی پٹائی کر دیتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس شکایت پر سردار وضاحت اور جواب طلبی کے لیے اپنی بیٹی یعنی ستارہ کو دربار میں بلاتا ہے۔ میں جب سیٹ پر پہنچا تو ریہرسل ہو رہی تھی۔ ستارہ ادھر ادھر ٹہل کر اپنے مکالمے یاد کر رہی تھی۔ سیٹ آخری مراحل سے گزر چکا تھا لیکن سیٹ ڈیزائنر ابھی اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ کہیں کہیں وہ اپنے آدمیوں کو ایک آدھ کیل ٹھونکنے، تھوڑا بہت رنگ پھیرنے یا کہیں کاغذ چپکانے کی ہدایت کر رہا تھا۔ جتنی بلندی پر عام طور پر کسی کمرے کی چھت ہوتی ہے اتنی بلندی پر لوہے کی پٹیوں کا جال سا پھیلا ہوا تھا اور اس جال کے مختلف گوشوں میں بڑی بڑی لائٹس فٹ تھیں۔ ایک لائٹ مین اس جال پر چڑھا بیٹھا تھا۔ وہ اینگل آئرن کی پٹیوں پر بندر کی طرح پاؤں رکھتا ہوا کبھی ایک طرف جاتا اور کبھی دوسری طرف۔ وہ مختلف لائٹوں کے زاویے درست کر رہا تھا۔ کبھی وہ یک لخت نعرہ مستانہ کے سے انداز میں آواز بلند کرتا لائٹ اور نیچے موجود کوئی شخص لائٹ آن کر دیتا، اوپر والا لائٹ میں روشنی کا زاویہ چیک کرتا اور ہانک لگاتا لائٹ آف۔ میرے پہنچنے پر سیٹ پر قدرے خاموشی چھا گئی۔ ستارہ نے ایک ادائے خاص سے دور ہی سے مجھے سلام کیا اور دلکش انداز میں مسکرائی۔ اس وقت وہ نیوی بلو جینز میں تھی۔ پیشانی پر اس نے ہپیوں والے انداز میں ایک سرخ پنی بھی لپیٹ رکھی تھی۔ عام بیلٹ کی جگہ اس نے باقاعدہ گولیوں والی پیٹی اور ہولسٹر لپیٹا ہوا تھا جس میں ریوالور بھی جھول رہا تھا جو غالباً نکلی تھا۔ آفاق کے کسی اسسٹنٹ نے میرے لیے ایک صوفے کی جھاڑ پونچھ کی اور دوڑ کر میرے لیے کہیں سے کولڈ ڈرنک لے آیا۔ ابھی میں نے کولڈ ڈرنک کی پہلی ہی چسکی لی کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ سیٹ پر موجود تقریباً سبھی افراد چونک پڑے۔ ستارہ کی تو چیخ ہی نکل گئی کیونکہ دھماکے کی وجہ اس کے عین قریب ہی آ کر گری تھی۔ دراصل اینگل آئرن کی ایک پوری پٹی ٹوٹ کر نیچے آن گری تھی جس کے دونوں سروں پر 2 بڑی لائٹس لگی ہوئی تھیں۔ لائٹس کافی وزنی معلوم ہوتی تھیں اور پھر ان کے ساتھ اینگل آئرن کا جو تقریباً 1 فٹ چوڑا جال سا بنا ہوا تھا اس کا بھی وزن تھا۔ بلیوں سے منسلک فاضل تار بھی نیچے تک لائٹوں کے ساتھ ہی کھینچ آئی تھی۔ لائٹس کے شیشے اور بلب دھماکے کے ساتھ چکنا چور ہو گئے تھے۔ یہ پٹی ستارہ سے صرف 1 قدم کے فاصلے پر آ کر گری تھی۔ ستارہ ٹہل ٹہل کر مکالمے یاد کرتے ہوئے مزید 1 قدم بھی بڑھا چکی ہوتی تو شاید یہ پٹی اس کے سر پر ہی گرتی اور میرے اندازے کے مطابق اس کا وزن اتنا ضرور تھا کہ ستارہ کی موت بھی واقع ہو سکتی تھی، ورنہ اسے خطرناک حد تک چوٹ تو ضرور آتی۔ میں غالباً واحد شخص تھا جو دھماکہ سن کر چونکا ضرور لیکن اچھلا نہیں۔ میری نظر فوراً اوپر گئی۔ لائٹ مین دم خود اوپر بیٹھا تھا۔ جال کی ایک پٹی
پٹی گرنے سے جو خلا پیدا ہوا تھا، لائٹ مین کی ایک ٹانگ اس خلا میں سے نیچے جھول رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت اور خوف گویا منجمد ہو کر رہ گیا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ وہ ایکٹنگ نہیں کر رہا تھا۔ کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا کی صدائیں ہر طرف سے بلند ہونے لگیں۔ آفاق نے ستارہ کو بازو سے پکڑ کر ایک طرف کرسی پر بٹھا دیا۔ وہ میری طرف دیکھ کر پھیکے سے انداز میں مسکرائی اور پھنسی پھنسی سی آواز میں بولی، آج پھر بال بال بچی ہوں، اطمینان رکھو۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، قدرت نے تمہاری جتنی زندگی لکھ دی ہے، کوئی اس میں ایک لمحے کی بھی کمی نہیں کر سکتا۔ میں اٹھ کر آگے بڑھا اور آہنی جال کے ٹوٹے ہوئے حصے کا معائنہ کرنے لگا۔ آفاق اس دوران لائٹ مین کو نیچے بلا چکا تھا اور اس سے پوچھ گچھ کر رہا تھا، کیوں بے، کیا کیا تھا تو نے جو لائٹیں نیچے گر پڑی؟ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا سر جی، لائٹ مین بکھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں تو ابھی اس پٹی پر ایک ہی پاؤں کا وزن ڈالا تھا کہ یہ پاؤں کے نیچے سے نکل گئی، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔